صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ پاک پروردگار کے فضل و کرم سے بہترین وقت گزارے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ مالک پاک پروردگار اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے دین کی بہترین سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے یہ چھوٹے سے چینل کو جو سبسکرائب کرتے آ رہے ہیں، میری ہیلپ کر رہے ہیں، پازیٹیو میسیجز جو ہیں وہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں، اسپیشلی فیمیلز کے لیے۔ اور میں آپ تمام لوگوں کی تہ دل سے تا قیامت شکر گزار اور دعا گو ہوں جو اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات، چند منٹ نکال کر میری بات کو سنتے ہیں۔ اور آج میں پہلی بار ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو لوگ بھی میرا یہ پیغام سنیں وہ اس کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے، اور ایسا آپ نے میرے لیے نہیں کرنا، بائی دا وے ریکویسٹ میں کر رہی ہوں، لیکن یہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ہادی و رہنما میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ نے یہ میسج سپریڈ کرنے میں میری مدد کرنی ہے۔ اللہ پاک پروردگار ہمیں ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی اپنی عظمت اور شان اقدس کے مطابق ملٹیپلائی کر کے ہمیں اس کے درجات اور اس کے جو فیوز و برکات اور اجر ہیں وہ عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ آج سوشل میڈیا پہ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک غم و غصہ کی لہر ہے۔ ایک بات چل رہی ہے جی کہ فرانس کے کچھ لوگوں نے ہماری تضحیق کی ہے۔ اب آپ تھوڑا سوچیں گے کہ شابانوں نے یہ کیا کہا ہے، ہماری تضحیق کی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور ورڈز ہیں کہ گستاخی کی ہے۔ کس کی گستاخی کی ہے؟ اس کے آگے والی جو بات ہے، میں جو آپ کے توجہ جس طرف کروانا چاہ رہی ہوں، میں آپ کو جدھر متوجہ کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ 3 پوائنٹس ہیں آج میری بات کے، جس میں سے نمبر 1 یہی ہے کہ جب یہ کیسے ممکن ہے، ایک مسلمان کا کیسے حوصلہ پڑتا ہے، کیسے اس کے انگلیاں اس کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ یہ لکھے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ نبی جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے وہ نبی جو اللہ پر ایمان لانے کی صورت میں جن کا نام نامی، جن کا اسم پاک اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ نبی جن کو اللہ پاک پروردگار نے اپنا محبوب قرار دیا، اور اللہ کے وہ نبی کہ جن کے بارے میں اللہ پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے لوگو، میں اور میرے فرشتے دن رات 24 گھنٹے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور تم بھی ایسا ہی کرو۔ وہ نبی جن کے لیے، جن کے عشق میں اللہ پاک پروردگار نے یہ کائنات کا سارا کھیل رچایا، اور جن کی وسیلے سے دعائیں مانگنے کا حکم ہے، اور جن کی شان اور عظمت کی گواہی اور قسمیں میرے رب نے کھائیں، کیسے کسی رذیل کی جرت ہو سکتی ہے کہ ان کی شان اقدس کے مینس لائک میرے الفاظ نہیں میرے منہ میں سے نکل رہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان کے قدم مبارک کے جو نیچے خاک ہوتی تھی اس کی بھی کوئی اس کے مقام میں کوئی فرق لا سکے۔ کہاں تو ان کی شان کریمی، شان اقدس، کہاں ان کی عظمت، میں، میری گزری ہوئی نسلیں، میری آنے والی نسلیں، میرے ماں باپ، میری جان، میرا مال، میرے بدن کا ایک ایک خون کا قطرہ ان کی حرمت پہ قربان، ان کے نام پہ قربان۔ یہ کیسے آپ کی ضمیر اجازت دیتے ہیں، یہ آپ کی انگلیاں الاؤ کیسے کرتی ہیں؟ یاد رکھیے یہ بھی گستاخی ٹھہر سکتی ہے۔ وہ جو رب ہے نا
جس کے وہ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی جگہ پہ ایک شعر شیئر کیا ہے، مجھے یہ اس زمانے سے بھی پسند ہے جب ابھی مجھے شعر میرے سر کے اوپر سے گزر جاتے تھے، مگر کیونکہ ڈیبیٹر تھی تو اشعار ادھر ادھر سے لے کے نوٹ کر کے رکھے ہوتے تھے. ویسے فی البدی ڈیبیٹر تھی، کسی بھی ٹاپک پہ بولنا کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. اگر آپ کو مطالعہ کرنے کی عادت ہو اور آپ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہوں، مگر شعر میں ضرور نوٹ کیا کرتی تھی اور کرتی ہوں. اس میں سے میرا فیوریٹ موسٹ ایک شعر تھا، اور وہ میں ابھی بھی کئی بار اللہ سے بات کرتے ہوئے، کبھی زندگی میں ہوتا ہے نا تھوڑی مومنٹس ہوتی ہیں جس میں آپ تھوڑا بروکن فیل کرتے ہیں، تھوڑا ڈاؤن فیل کرتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہو تو دنیا میں کسی بندے کو نہ معلوم ہو، مگر میں پھر جب اپنے رب سے بات کر رہی ہوتی ہوں، پھر میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکر ہوں، لوگوں کو تو موٹیویٹ کرتی ہوں الحمدللہ، مگر خود کو بھی تو کرنا ضروری ہوتا ہے نا. سب سے پہلے اپنے اندر ہمت ہوگی تو کسی کو سہارا دیں گے. تو ایک شعر ہے، میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے، میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے، یہ اگر ضبط کا آنسو ہے تو ٹپکا کیسے. اب غور کیجئے نا کہ رب بھی تو ہمیں پوچھ سکتا ہے کہ کافر اور غیر مسلم ردے ہوئے رذیل لوگ اگر ایسی انہوں نے کوئی بات بے ادبی کی بھی، تمہاری زبانوں نے کیسے یہ قبول کیا، تمہاری آنکھوں اور ہاتھوں نے کیسے یہ مان لیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے ان الفاظ کو لکھو، تم ان چیزوں کو شیئر کرو. یعنی آپ پروجیکشن دے دیتے ہیں. ہم لوگ بے وقوف اتنے ہیں کہ سم ٹائم ہم جس چیز کو کنڈیم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو انڈائریکٹلی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. اٹس رانگ. مالک ہم سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم کیسے میرے ماننے والے تھے، کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب ہیں؟ تم نے کیسے یہ الفاظ دہرا دیے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کو اس کی بیک پہ کوئی اگر غلط لفظ اس کے لیے بولتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی اس کے منہ پہ بیٹھ کے اس کو منوان نہیں وہ لفظ بول سکتا حد ادب کی وجہ سے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ لفظ بولے ہیں. وہ ایگزیکٹ ورڈز نہیں بول سکتا، اور نہ بولتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے الفاظ زبان سے ادا ہوں گے وہ الفاظ تو کہیں اگلے کو برے نہ لگ جائیں. بڑا آدمی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کون ہے رب کونین کے بعد؟ تو ہم بھی تو انڈائریکٹ اس میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ انوالو ہو جاتے ہیں. اس پہ غور کیجئے. ایک تو یہ میسج ہم نے پہنچانا ہے اپنے بہن بھائیوں، اپنے بزرگوں، اپنے بچوں تک کہ یہ الفاظ کبھی نہ بولیں. یہ بولیں ہماری تضحیق کی ہے، ہماری انسلٹ کی ہے، ہماری توہین کی ہے، اپنا کہیں اپنے لیے. کیونکہ لائک ایک طرح تو ہم گستاخ ہیں نا. کسی کو تو موقع تب بھی ملتا ہے نا جب ہم سال کے 12 مہینے ہم ڈیفرنٹ گروہوں میں بٹے ہوتے ہیں، ہم شیعہ سنی بھابی ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، تو گستاخ تو پہلے ہم ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ محض سیاسی اور نظریاتی اختلاف کو اچھے دل سے قبول کرنے کی بجائے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا دنیا اس وقت نہیں ہمیں دیکھ رہی ہوتی؟ کیا دنیا ہمیں سن نہیں رہی ہوتی؟ کیا دنیا ہمارے الفاظ کا استعمال نہیں دیکھ رہی ہوتی؟ اور ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر میرے رب نے اور میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حفاظت کے بعد زبان کی حفاظت سب سے ضروری عمل ہے، اور اپنے نفس کے گھوڑے کو قابو رکھنا سب سے ضروری عمل ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑا ہوا ہے. تو ہم بھی تو گستاخ ہیں. تو مگر اس طرف نہیں جانا چاہیے. اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے، یعنی کہ وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے کہ خاکے کن کے بن رہے ہیں یا کن کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے. یہ ہماری ہے. ہم ہیں مینس ہم وہاں پہ کھڑے ہیں جب ہم اپنی ڈیوٹیز نہیں اچھی طرح کرتے آنیسٹی سے، جب ہم اپنی زبان سے دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں، جب ہم ناخالص اور خراب اور غلط چیزیں ہم لائک دودھ والا دودھ ملاوٹ والا دے رہے ہیں، دوائیوں والا جیلی دوائیاں بیچ رہے ہیں، مرچ مسالے والا وہ رنگ روغن کر کے غلط چیزیں کھانے کو دے رہا ہے، سبزیوں والے جو ہیں وہ گٹر کے پانی میں سبزیاں اگا کر دے رہے ہیں، دالوں کے اوپر رنگ چڑھے ہوئے ہیں، رائس پلاسٹک کے آئے ہوئے ہیں، ایگز پلاسٹک کے آئے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ سب گستاخیاں ہیں. کیوں کہ ہمیں ہمارے مالکان نے تو یہ چیزیں منع کی ہوئی ہیں اور ہم کر رہے ہیں. تو جس چیز سے روکا جائے اور منع کیا جائے اس کے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نافرمانی. نافرمانی کس کہاں سے آئی ہے؟ گستاخی سے. تو گستاخیاں تو ہم خود کر رہے ہیں.
تو پھر ہم کسی کو کیا حق رکھتے ہیں کچھ کہنے کا؟ آپ کسی کافر کے منہ پہ مکہ نہیں مار سکتے کیونکہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں جڑی ہوئی نہیں ہیں، ایک اکٹھے نہیں ہے، ایک مکے کی شکل میں نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے جو کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مقدم ہوتی ہے، آپ سیلف ریسپیکٹ کا خیال کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، جو میرے دین کا حکم ہے، جو میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عفو، درگزر، تحمل، برداشت۔ اور یہاں آپ ٹی وی آن کریں اور آپ ذرا لینگویج سنیں، آپ ذرا معیار گفتگو دیکھیں، تو یہ گستاخیاں نہیں ہیں؟ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی کہ یہ تو ہمارے دین کی ٹیچنگز نہیں ہے؟ جب ہم اپنے دین کی ٹیچنگز کے اگینسٹ چل رہے ہیں تو ہم گستاخی کر رہے ہیں۔ وی شوڈ چینج آور سیلز فرسٹ آف آل، ہمیں خود کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہی فرانس ہے جہاں پہ ایک چھوٹی سی دھماکی ہوئی تھی، پھل جھڑی چلی تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اسلامک کنٹریز میں بلاسٹ اسلامک کنٹریز میں ہوئے ہیں، جہاں ایک ایک بلاسٹ میں ہزاروں لوگ جانوں سے گئے، پراپرٹیز ڈیمیج ہوئی، لوگ بے گھر ہوئے، بے سر و سامان ہوئے، اس عزتیں رل گئیں، عصمتیں رل گئیں۔ دھماکے وہ تھے، بلاسٹ وہ تھے، مگر جو ویل آف اور ویل ایجوکیٹڈ کلاس ہے اس نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ ان کے اپنے پرسنل کچھ انٹرسٹ ہیں، رائٹ؟ اور جب فرانس میں ایک پھل جھڑی چلی، ایک چھوٹی سی دھماکی ہوئی، تو ہماری بہت ساری جو پالشڈ سو کالڈ روشن خیال کلاس ہے، ان کے سوشل میڈیا پہ ڈی پیز پہ 3 رنگ کا جھنڈا لگ گیا تھا فرانس کا۔ او مائی، لائک کیا اس کو کیا کہیں گے آپ کہ کتنا درد ان کے سینے میں اٹھا فرانس کی ایک دھماکی کا، اور جو پوری اسلامک ورلڈ جو تباہ ہو کے رہ گئی، اس کا کوئی افسوس نہیں، اس کے لیے کوئی پروٹیسٹ نہیں۔ اس پہ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یونٹی کی ضرورت ہے، مسلمان کے طور پر، شیعہ سنی وہابی کے طور پر نہیں، دیوبندی اور بریلوی کے طور پر نہیں۔ یونٹی، دنیا کو اکٹھے ہو کر کھڑے ہو کر دکھائیں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی، ورنہ کبھی نہیں کرے گی۔ تو تیسرا میسج، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لائک ان میں سے، وہ یہ کہ آپ دیکھیے یہ کیسے لوگ ہیں ہم کہ ہم اپنا پیسہ محنت سے کمایا ہوا غیر ملکی کمپنیز کو دیتے ہیں کہ لو یہ ہمارے اوپر خرچ کرو، ٹھیک؟ اس میں ایک بڑا فیکٹر اگین وہی ہے کہ ہم گستاخ ہیں، یعنی ہم میرے سمیت اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپنیز کی، ملٹی نیشنل کمپنیز کی اس لیے چیزیں خریدنے پر مجبور ہوتی ہے کہ پیسہ جو ہے محنت سے کمایا ہوتا ہے، اور ہمارے کیونکہ جعلی چیزیں اور بلو سٹینڈرڈ چیزیں ملتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نے چیز، جب گھر میں چیز بہتر نہیں ملتی آپ باہر ہی جاتے ہیں، تو پھر باہر کے ملکوں کی آپ چیزیں لیتے ہیں، اکانومی آپ ان کی اسٹرانگ کرتے ہیں ہم اس طرح سے۔ تو یہاں بھی ہم گستاخ ہیں، ادھر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ پیورٹی کی طرف آئیں، ہم اپنے دین کی ٹیچنگ پر آئیں، گستاخانہ ہلکے سے باہر نکالیں سرکل میں سے اپنے آپ کو، اپنے دینی تعلیمات پر عمل کریں، ہر چیز میں پیورٹی پہ آئیں، تو پھر ہم ان مسائل سے بھی بچیں گے۔ اور ساتھ یہ کہ ہم میں اس وقت ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اگر محض ایک ہفتے کے لیے فرینچ چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور یہ دنیا کا ہر شخص کر سکتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہوئے اس کی دیکھیں کہ میکنگ کہاں کی ہے، اگر وہ فرینچ ہے اس کو چھوڑ دیں، واپس رکھیں ریک پہ۔ اور اس طرح ہی جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو نہیں مینس کم پڑھے لکھے ہیں، تو وہ اگر خود سے نہیں میکنگ پڑھ سکتے کہ کہاں کی میک ہے چیز، پروڈکٹ جو ہے، تو وہ سیل مین سے پوچھیں یا مینیجر جو کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں، یا کسی دوسرے کسٹمر سے ہیلپ لے لیں، اس میں کیا ہے، سیلفیاں بنوا سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد لے کے، تو ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کی میک دیکھیں گے کہاں کی ہے، اگر وہ فرینچ ہے تو اس کا بائیکاٹ کریں۔ آپ یقین کیجئے، آپ کا گھر ہو، میرا گھر ہو، دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، پیسے سے سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو جب آپ اگلے کی اکانومی کو ڈاؤن سائڈ پہ لائیں گے، محض 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ محض آپ بائیکاٹ کر دیں سب لوگ، تمام فرینچ جو ہیں پروڈکٹس ان کی بھی، اور جو ان کی جو ہیں یہ کمپنیز جو یہ موبائل آپ استعمال کرتے ہیں سمز، وہ بھی جرمنی اور فرانس کی آپ چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس وہ چوائسیز ہیں اتنی زیادہ ہیں، اور بھی آپ نمبر چینج کر لیں، کوئی اور لے لیں، کنورٹ کر لیں، یعنی وہ بھی آپشن ہے کہ آپ کا نمبر وہی رہتا ہے، کوڈ چینج ہو جاتا ہے جب آپ نیٹ ورک چینج کرتے ہیں، اس کو ختم کریں، اس کا بائیکاٹ کریں۔ آپ یقین مانیں یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے، یہ خبیث گھٹنوں پہ آ جائیں گے، حرام خور یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے، خدا ان کو غارت کرے۔ ہمارے لیے نہیں، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس، شان کریمی کے صدقے، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کی خاطر ان کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں، جن کی اتنی جرتیں ہوں۔ محض دنیا میں مسلمان ایسا ہے
کوئی دنیا کا مذہب دوسرا نہیں کہہ سکتا کہ کسی مسلمان نے کبھی تضحیق کی ہو کسی دوسرے جو مذہب کے دین کے جو بڑے لوگ ہیں کبھی تصحیق کی ہو. نیور. میرے نالج میں تو نہیں ہے، اگر آپ کے میں ہو تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا. اور یہ ہمارا حق ہے، اور یقین مانیں، میری آخری بات کا یقین مانیں. جانتے آپ بھی ہوں گے مگر مجھے نہیں معلوم کہ نظر انداز کیوں کرتے ہوں گے. ہمارا فرض ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائیں، مگر یہ کبھی نہیں بھولیں کہ تمام مذاہب کے لوگوں نے، تمام رنگ کے لوگوں نے، تمام ملکوں کے لوگوں نے ایک روز مر جانا ہے. سائنٹسٹ بڑے بڑے انقلابات لے آئے ہیں دنیا میں، لیکن موت کو کوئی نہیں روک سکا. تو ہم نے سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم لوگوں نے جب قبر میں جانا ہے تو اس وقت ہم سے کسی نے سی وی نہیں مانگنی، ہم سے کسی نے ہماری کوالیفیکیشنز نہیں پوچھنی، کسی نے ہمارے گریڈز نہیں پوچھنے کہ ہم نے کون سا ایگزام ہے وہ کون سے گریڈ میں پاس کیا تھا. کسی نے نہیں پوچھنا ہم کس ادارے میں کس پوسٹ پر کام کر رہے تھے، ہمارا سیلری پیکج کیا تھا، اگر ہم بزنس کر رہے تھے تو ہماری کتنی فیکٹریز تھی، کتنی انڈسٹریز تھی، کتنے انکم تھی، کیا پروفٹ اور لاس تھا. یہ نہیں پوچھنا کسی نے. ہم سے سوال ہوگا پہلا نماز کا، اور نماز بھی پڑھنا اور قائم کرنا. ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اب اس پہ غور کیجئے گا، ادروائز کسی اور دن اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ کہ نماز قائم کرنا کیا ہے اور نماز پڑھنا کیا ہے. اور مالک پاک پروردگار نے قرآن پاک میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو پلیز ترجمے سے پڑھے ڈھونڈے، یہ آیت کہ اللہ پاک پروردگار نے ناراضگی سے فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، اگر تم کچھ کنڈیشنز جو بتائی ہیں اس پہ نہیں عمل کرتے تو میں تمہاری نمازیں، روزے اور قربانی کے یہ جو گوشت ہیں تمہارے منہ پہ ماروں گا قیامت کے دن. استغفر اللہ. اللہ اکبر. یہ ان چیزوں پہ پلیز غور کرنے کی عادت ڈالیں، پھر ہم مضبوط ہوں گے. خود کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو منی میکنگ مشینیں مت بنائیں. اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا ہے راہ راست پر چلنا، سچائی کے راستے پر چلنا، اپنی زبان کی حفاظت جو ہے اس کا سکھانا، اپنے ایمان کی حفاظت. یہ بیسک چیزیں جو ہمارے دین کی ہیں وہ نکالا کریں. فالتو وقت میں چیزیں دیکھا کریں، اسٹڈی کیا کریں، ناٹ جسٹ ٹو اسٹڈی اینڈ شیئر لائک سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا. اتنا کافی نہیں ہے. ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. جو شیعہ ہے اس کو رہنے دے شیعہ، جو سنی ہے اس کو رہنے دے سنی، جو وہابی ہے اس کو رہنے دے وہابی. ذاتی معاملات میں اور ذاتی تعلقات میں آپ احتیاطیں کریں اگر آپ ایک دوسرے کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک سپوز. مگر جب آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو اسی طرح ہی اپنی زبانوں اور اپنے رویوں کا خیال کریں جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہوئے کرتے ہیں. جیسے آپ کے گھر کوئی آ جائے تو آپ کرتے ہیں. آپ بڑے محتاط ہو جاتے ہیں کہ ہمارا امپریشن ذرا اچھا ہو، پتہ چلے ہم بڑے پڑھے لکھے بڑے مہذب لوگ ہیں، ہم بڑے تمیز سے بیٹھتے ہیں، بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی اس چیز کی ضرورت ہے. جب یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کی یا میری تذلیل کرے، آپ کی یا میرے عزت میں گستاخی کرے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. یہ 3 میسیجز تھے آج. اور یہ پاک مہینہ رحمتوں والا جو چل رہا ہے، ہم اللہ پاک پروردگار کا محض اس ایک بات کے لیے اگر شکرانہ کریں تو ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائیں کہ اس نے اپنے محبوب برحق حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا. تو ہم سجدے سے ساری نہ اٹھائیں ساری زندگی. اللہ پاک پروردگار میرے سمیت ہم سب کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. پلیز اس میسج کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کیجئے گا، اس میں میری مدد کیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. والسلام.